السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ در صدف ناول یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین۔ اپنی چادروں کا ایک حصہ خود پر ڈالے رہیں تاکہ پہچان لی جائیں اور انہیں ایذا نہ دی جائے۔ زخرف نے چابی چھوڑی اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور بازو لپیٹے۔ نہیں، میں تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں؟ گڈ، اب بتاؤ، کیا تم ویسے ہی کرو گی جیسے میں کہتا ہوں؟ ورنہ کیا؟ وہ شیرنی کی طرح دھاڑی۔ میری تصویریں اپلوڈ کرو گے؟ تم میری طرف سے ان کو سینما میں دے دو۔ کیا کر لو گے؟ کر کیا لو گے تم میرے ساتھ؟ رسوا کرو گے مجھے؟ کرو، جتنا کر سکتے ہو اتنا کر لو۔ اور اغوا کرو گے مجھے؟ کر لو، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ تم جیسے بلیک میلرز بس دھمکا ہی سکتے ہیں ہم لڑکیوں کو۔ لگتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے اپنی دھمکی پوری کر دی تو ہم رسوا ہو جائیں گی، مگر افسوس کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رسوا ہونے کا مطلب کیا ہے۔ ہم بس اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی تصویر اپلوڈ کر دی گئی نا تو ہم دوبارہ باہر نہیں جا سکیں گے، دوبارہ کسی کو منہ نہیں دکھا سکیں گے۔ لیکن جب ہم اپنا چہرہ ہی چھپا لیتے ہیں نا تو تم جیسے بلیک میلرز ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ زمانہ جاہلیت کا مواخذہ تو اللہ بھی نہیں کرتا، پھر ہم کیوں ڈریں کسی غیر فضول انسان سے؟ اسے دھواں چہرہ چھوڑ کر وہ گاڑی میں بیٹھی۔ اب ہٹو آگے سے ورنہ تمہارے اوپر سے گزار دوں گی گاڑی۔ وہ چونک کر ہٹا تو وہ سائیڈ سے گاڑی نکال کر سڑک پر لے گئی۔ ماموں نے اس کی اور عریش کی دعوت کی تھی اور وہ بہت سکون سے عبایا میں بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں شادیوں کے بعد چہرے پہ سنگھار لگا کر شادی شدہ ہونے کا ثبوت کیوں دیا جاتا ہے؟ آپ نقاب کیوں کرتی ہیں ابھی؟ زمینہ پوچھ ہی بیٹھی۔ وہ ان سالوں میں کئی بار بات شروع کرتی مگر پھر بدل دیتی۔ زخرف خود یہی چاہ رہی تھی کہ اس کے سوال کرنے پہ جواب دے۔ سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ پہلے تو تم بڑی ماڈرن تھیں، اسکاٹ لینڈ جا کر پتہ نہیں کیا سوار ہو گیا ہے تم پہ۔ مومانی نے اپنے روایتی لہجے میں بولا۔ اللہ جسے چاہے سیدھا کر لیتا ہے مومانی۔ زخرف تھوڑا بنا سنورا کرو، ایسے نقاب لپیٹے رہو گی تو عریش کہیں اور مائل نہ ہو جائے۔ میں عریش سے تھوڑی پردہ کرتی ہوں مومانی۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ نور بھی ساتھ ہی ویل چیئر پر بیٹھی تھی، اس نے بھی نقاب لے رکھا تھا۔ تو تم نقاب میں کھانا کیسے کھاؤ گی اب یہاں؟ مومانی نے سعد کی طرف دیکھا جو ابھی آیا تھا اور سلام کر کے اندر چلا گیا تھا۔ منہ سے مومانی، اس کے انداز پہ مومانی نے تھیوری چڑھا لی۔ اچھا یہاں تو اتار دو، یہاں کون ہے؟ وہ اب اٹھیں۔ بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا ان کو زخرف پر۔ کیوں یار، تمہارا شوہر اندھا ہے کیا نور؟ بڑے مزے سے آنکھیں جھپکا کر پوچھا تو نور نے بڑی مشکل سے ہنسی روکی۔ مومانی نے اسے گھور کر کچن میں چلی گئیں۔ آپی زخرف میں نے بھی کرنا ہے۔ زمینہ اسے دیکھ کر بول رہی تھی۔ کیوں نہیں، کرو نا۔ مشکل ہے آپی، ایسے ایک دم ماڈرن سے اتنا ماڈسٹ۔ تم مجھ سے زیادہ ماڈرن تو نہیں ہو زمینہ؟ نماز پڑھ کر وہ صوفے پر آ بیٹھی تھی اور ادھر ادھر پھیلائی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ عمار اور فارینہ ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز ادھر ادھر پھیلائے ہی رکھتے تھے اور وہ دن بھر اسی دھیان میں ہوتی تھی کہ دونوں کوئی الٹا کام نہ کر رہے ہوں۔ ابھی دونوں نماز پڑھ رہے تھے اور کمرے سے پھر بھی نوک جھونک کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بابا کہتے ہیں نماز میں سامنے نہیں زمین پہ دیکھتے ہیں۔ جی نہیں، پاؤں کے انگوٹھوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ مسکرا کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ زندگی بہت مصروف ہو گئی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ دونوں دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ جو پہلے ماما کو ہاتھ لگائے وہ جیتا۔ مومن ہر کام شائستگی سے کرتا ہے۔ ذرا سی خفگی سے تنبیہ کی۔ ماما، ہم نے زخرف آنٹی کے ہسبینڈ سے بھی پردہ کرنا ہوتا ہے؟ 6 سال کی فارینہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، وہ کون سا تمہارے محرم ہے؟ عمار نے لقمہ دیا۔ چپ کرو تم نے کون سا آنٹی کو دیکھ کر نظریں جھکائی تھیں؟ اشارے سے اس نے دونوں کو جھڑکا۔ ہاں، ہم نے سب کے ہسبینڈ سے پردہ کرنا ہوتا ہے۔ عشاء کے وقت وہ دونوں بچوں کو ہوم ورک کروا رہی تھی کہ سعد سلام کر کے اندر داخل ہوا۔ فارینہ نے جھٹ سے نور کا دوپٹہ کھینچا اور ناک پر رکھ لیا۔ سعد چٹک کر رک گیا جیسے حیران ہوا۔ نور نے بھی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ماما، آپ نے ہی کہا تھا سب کے ہسبینڈ سے پردہ کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ کے ہسبینڈ سے پردہ کر رہی ہوں نا۔ یا اللہ لڑکی، میرے ہسبینڈ تمہارے بابا ہیں۔ وہ ہنسے جا رہی تھی۔ اوہ،
اس نے دھیرے سے دوپٹہ چھوڑ دیا۔ کیا پٹیاں پڑھا رہی ہو میرے بچوں کو؟ توبہ! ساتھ تعصب سے سر ہلاتا عمار کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ سیشن ختم ہوا تو وہ باہر آیا اور گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ نامعلوم سمت سے آنے والی 5-6 گولیاں سنسناتی ہوئی اس کے دماغ کے پار ہو گئیں۔